بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 16 جون اور اتوار کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہماری جانب سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد قبول کیجیے، اور آپ اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی کر رہے ہیں اللہ اس کو مقبول فرمائے۔ آج ہم پاکستان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ جو لیگل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور ان کا موازنہ کریں گے ہم جنرل پرویز مشرف کے اس دور سے جب انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، ان کو غیر فعال کر دیا تھا، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، اور جب ریفرنس دائر کیا گیا تو اسی روز قائم مقام چیف جسٹس جو ہے کہ تیسرے نمبر کے جج جاوید اقبال صاحب کو مقرر کیا گیا، اور پھر اسی روز ہی اس قائم مقام چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا، اور پھر نوٹسز سرو کیے گئے تھے۔ تو وہ حالات اور آج کے حالات، اور آج جس انداز کے اندر عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ابھی ایک کیس سنبھلتا نہیں ہے دوسرا کیس شروع ہو جاتا ہے، اور آج کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، اور ایک ان کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ ان کی بیٹی کی جو پرسنل انفارمیشن ہے، شناختی کارڈ ہے، اس کو پبلک کیا گیا، اور ان کے خلاف ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی بھیج دیا گیا کہ ان کو ان کے عہدے سے اور بطور جج جو ہے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے اور ان کو برطرف کیا جائے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے کہ اگر ہم اس وقت جو پرویز مشرف کا دور دیکھیں تو اس وقت ان کو اپنی جو دور حکومت تھا اس کو خطرات لاحق دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف کیونکہ اس وقت افتخار چودھری صاحب جس انداز کے اندر نجکاری کی جا رہی تھی، اونے پونے داموں جو ہے کہ اپنے مرضی کے لوگوں کو اثاثے بیچے جا رہے تھے، اس کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت شوکت عزیز اور جو دیگر ان کی اکنامک ٹیم تھی جنرل پرویز مشرف کی، انہوں نے کہا جی کہ اس سے سرمایہ کاری کو نقصان ہوگا، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا، اور ان کے اس قسم کے ماحول کریٹ کیا گیا کہ پھر چیف جسٹس افتخار چودھری کو آرمی ہاؤس طلب کیا گیا، اور وہاں پر 3 اور افسروں کی موجودگی میں ان کو ایک چارج شیٹ دکھائی گئی، اور کہا گیا جی آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ جو ہے کہ کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں۔ افتخار چودھری صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، اور پھر ان کو کچھ 4-5 گھنٹے تک وہیں حبس بھیجا میں رکھا گیا، اور مین وائل جو ہے قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری اور باقی سارے معاملات جب ہینڈل کر لیے گئے تو پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد پورے ملک کے اندر بغلا کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور بغلا کی جب تحریک شروع ہوئی تو مئی 2007 میں 3-4 بڑے خوفناک واقعات پیش آئے تھے، جو آج بھی آپ کو اس کی ریفلیکشن جو ہے پاکستان میں نظر آ رہی ہوگی۔ ایک تو 12 مئی کو واقعات آپ کو ابھی بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر جس انداز سے بغلا کے اوپر فائرنگ کی گئی، افتخار چودھری کئی گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے اور وہ باہر نہیں نکل سکے، انہوں نے وہاں پہ کراچی بار سے بغلا سے خطاب کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اور پھر 14 مئی کو ایک اور جو ایڈیشنل رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے، حماد رضا، اور جو بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے افتخار چودھری کے، ان کو گھر میں نامعلوم افراد نے داخل ہو کے تو ٹارگٹ کلنگ کی، اور کوئی چیز نہیں پوچھی، کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی چیز نہیں اٹھائی، صرف ان کا پوچھا کدھر ہے، ان کی اہلیہ نے بتایا اس کمرے میں ہے، تو وہاں گئے اور فائر کیا، اور پھر ان کو قتل کر کے وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ اسی طرح 17 جون کو چیف جسٹس افتخار چودھری نے F8 کچہری میں، اس وقت اسلام آباد کی کچہری F8 میں ہوتی تھی، آج کل تو جوڈیشل کمپلیکس شفٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ بغلا سے خطاب کرنا تھا، اور پھر F8 کچہری کے اندر بم دھماکہ ہوا، اور اس میں کئی وکلا زخمی ہوئے، کئی شہید ہوئے، اور اسی میں ہی پی ایس پارٹی کے اس وقت کے سینئر رہنما جو یہاں کے تھے ڈاکٹر اسرار، وہ زخمی بھی ہوئے، بعد میں ڈاکٹر اسرار نے پی ایس پارٹی چھوڑ بھی دی تھی۔ اور پھر اسی روز جو ہے کہ افتخار چودھری کے بھتیجے تھے، ایک وکیل تھے عامر رانا، ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات آپ کو ابھی بھی دکھائی دے رہے ہوں گے کہ مختلف جگہوں کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور جیسے ججز نے خط لکھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کیوں نشانے پہ بنایا گیا؟ ایک تو انہوں نے جو سرگودا کے جج صاحب تھے، اور انہوں نے جو خط لکھا اس کا فوری نوٹس لیا، اور ISI کو نوٹس کیا انہوں نے، اور پھر جو پولیس والے تھے دوسری طرف جو ہے کہ جو شہباز گل کے بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہوئے، ان کی بازیابی کے لیے جو ہے کہ کوتاہی برتی ان پولیس والوں نے، کوئی رسپانس نہیں دیا تو ان کو معطل کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کی گرفت ہے پولیس سے اور اداروں سے وہ کمزور ہوئی، اور جس کی وجہ سے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر راولپنڈی میں ان کا جو خطاب تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے کہ وہ ختم کر رہے ہیں، اعتراف کیا
اب ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہو رہی ان کے دور میں، لیکن دوسری طرف جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے اپنے ججز جو پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں قاضی فائز صاحب کے، جسٹس اطہر من اللہ نے کئی بار کہا کہ نہیں ابھی بھی حالات جو ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا صرف یہ کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پھر جس روز پارلیمانی کمیٹی نے ان کی سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری دی، اسی روز انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک 5 رکنی بینچ بھی قائم کر دیا، جو صدارتی آرڈیننس اور جس کے تحت جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا الیکشن ٹریبونل کی تعیناتی کا، اور پھر اس میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کو جو چیلنج کیا گیا اس پہ 5 رکنی بینچ بھی بنا دیا، اور جو 20 جون سے سماعت شروع کرے گا، اور 20 جون کو ہی الیکشن کمیشن کی وہ پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو الیکشن ٹریبونل قائم کیے گئے ہیں 8، ان کو جو چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے، وہ بھی 20 جون کو سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں جو ہے کہ وہ سماعت کرے گا۔ دوسرے جج اس میں جو ہے کہ نعیم اختر افغان شامل ہیں، قاضی صاحب بھی، اور نعیم صاحب جو ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور پنجاب کے الیکشن ٹریبونل سے متعلق جو اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اب اگر وہ 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا صدارتی آرڈیننس کو جو ہے کہ وہ غیر قانونی قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ جو اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی اس کے منافی ہے، تو پھر قاضی صاحب کے پاس الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے اس کا جواز ہی نہیں بچے گا کہ اس کی جو ہے کہ سنوائی کر سکیں اور ان الیکشن ٹریبونل کو ختم کر کے 8 اور ریٹائرڈ ججز سے متعلق جو ہے کہ الیکشن کمیشن کو پاور دیں کہ آپ نیا کر دیں کہ اگر صدارتی آرڈیننس جو ہے کہ وہ کالعدم قرار دے دیا گیا یا غیر قانونی قرار دیا گیا، تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد صاحب کو جو ہے کہ وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے کہ اس نہج تک پہنچا کیوں ہے؟ کیونکہ فارم 45 فارم 47 کا تنازع ساری دنیا کو معلوم ہے، اور ابھی الیکشن کمیشن پی ایم ایل این اور کسی حد تک اگر آپ کمشنر راولپنڈی کا وہ بیان ذہن میں رکھیں جس میں انہوں نے کہا الزام لگایا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے کہ یہ تمام کی تمام الیکشن جو مینیپولیشن ہوئی ہے اور نتائج بدلے گئے ہیں کہ اس کے ذمہ دار یہ 2 صاحبان ہیں، تو اگر آپ دیکھیں ایک تو بلے کا نشان والا اور الیکشن سے پہلے آر او کی تقرری والا معاملہ دیکھیں تو کتنی تیزی کے ساتھ الیکشن کمیشن کی پٹیشن اسی دن سماعت کے لیے مقرر ہوتی تھی، اور پھر اسی طرح تیزی کے ساتھ اس کے اوپر سماعت ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے، اور ابھی بھی اسی تیزی کے ساتھ، کیونکہ اس میں اگر الیکشن ٹریبونل جو ہے کہ وہ جینون قائم ہوتے ہیں اور اس کی سماعت ہوتی ہے تو فارم 47 کی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی، اور یہی پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے کہ قاضی صاحب جو ہے کہ وہ اس فارم 47 کی حکومت کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کو فوری طور کے اوپر مقرر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو پٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی، چاہے وہ 8 فروری کے الیکشن سے متعلق جو دھاندلی کی تھی اس کے اوپر کمیشن کے قیام کے حوالے سے یا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، قاضی صاحب خود فوجی عدالتوں میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملے کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے تناظر کے اندر کہ دہشت گردوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، اس آئینی ترمیم کے اوپر قاضی صاحب کا جو اختلافی نوٹ تھا وہ کہا تھا کہ آئین بھی اجازت نہیں دیتا، آئین میں ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی کہ سویلین کے کیس فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں، لیکن ابھی قاضی صاحب چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ پاکستانی جو سویلین ہیں ان کے کیسز فوجی عدالتوں کے اندر فیصلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور وہ کیس پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور لوگ ابھی تک جو ہے کہ وہ ملٹری جو حراست ہے اس کے اندر جو ہے کہ وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ معاملے جو ہے کہ اتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور نون لیگ کے اندر بھی عمران خان کا خوف ہے، اور احسن اقبال صاحب کی ابھی گفتگو آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے اگر ملک کو ترقی دینی ہے، معیشت کو ترقی دینی ہے، تو عمران خان کو اور اس قسم کی سیاست کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے جیل میں بند رکھنا پڑے گا۔ تو یہ وہ خوف ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جس دن عمران خان باہر آیا اس دن جو ہے کہ یہ فارم 47 اور یہ جعلی حکومت اور یہ جعلی بیانی یہ سارے جو ہے کہ وہ دفن ہو جانے ہیں۔ تو اس لیے ایک طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو اندر رکھا جائے، دوسری طرف فارم 47 کی حکومت کو ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی، اور اسی کی کڑی جو ہے کہ جو ہم نے یہ بات کی سٹارٹ کے اندر افتخار چودھری والی کہ ایک اس وقت جج کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا اور پورے ملک کے اندر وکلا کی تحریک شروع ہوئی اور پھر اس کے اندر سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی شامل ہو گئی تھی۔ اس وقت پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر کئی جج صاحبان، تمام ہائی کورٹس کی رپورٹس جو آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ عدالتی امور کے اندر انتظامیہ کی اور آئی ایس آئی کی مداخلت ہے، لیکن ابھی تک وکلا کی تحریک شروع نہیں ہو سکی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے کہ اس وقت نون لیگ ہیوی انویسٹمنٹ جو ہے کہ معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ملک کی مالی معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ نہیں ہے،
لیکن وکلا کی سیاست کے لیے، وکلا کو اپنے ہم نوا بنانے کے لیے اور وکلا کی تحریک کو نہ شروع کروانے کے حوالے سے جو ہے کہ ایک ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور ابھی ایک دن پہلے بھی جو ہے کہ جس روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے اور اس کی ہم ختم کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو، اسی روز وکلا کو جو ہے کہ 1 ارب روپے کی گرانٹ دی جاتی ہے. یہ 1 ارب ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. اور تمام جو ناقدین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ صرف اسی لیے دی جا رہی ہے کہ وکلا کی تحریک کو نہ شروع کیا جا سکے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.